اچھا تو بات کر رہا تھا میرے اس وقت اس کی ان کی لائٹ بھی نہیں تھی. میں نے موبائل کی لائٹ جلا کے منہ میں موبائل رکھا اور میں اس کے گھر چلا گیا. وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب فون پہ فون کر رہا ہوں. بہرحال وہ مجھے ملا پانی والی ٹینکی کے پاس، وہ پیچھے جو دوسری ہے وہاں پہ میں نے 2-4 بیلٹیں اس کو لگائیں. میں نے کہا یار ٹیچر ہو کہ تم نے ایسے کام کیا. یہ بہرحال وہاں سے اس نے معافی سوری کی، لیکن سوری تو اوپر سے ہی تھی نا. پھر اپنی بیٹی کو میں نے کچھ نہیں کہا، آ کے میں نے سمجھایا پتر ایسے نہیں کرتے، ابھی تو آپ کی ایج ہے، آپ پڑھیں، اب میٹرک کر رہی ہیں ابھی. تو یہ باتیں ہوئیں تو چلو میں نے کچھ نہیں کہا. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ فون تو اس کے پاس اور پھر ہے، اور ماں کو بھی پتہ ہے سارا. اچانک آنے سے پتہ چل گیا. پھر میں نے دیکھا بھی یہ فون کہاں سے آیا، کس نے دیا، یہ وہ. انہوں نے کہا یہ تہاڈے بیڈ کے نیچے سے پھینک کے کچھ چلا گیا. انہوں نے فون تک پہنچا دیا. اب بیوی کو پتا، مجھے بتا نہیں رہی. اب ان کی سمیں دیکھیں کتنی بدلی ہیں. جب میں باہر گیا ہوں وہ پرانے والی سم نہیں ملی جس پہ میں فون کرتا ہوتا تھا. ان کے بھائیوں کے نام پہ ساری سمیں. جو ایک سم میرے پاس جب سے آیا ہوں میں، حالانکہ وہ صحیح چل بھی نہیں رہی، میں نے تو نہیں سمیں بدلی. ان کی دیکھیں کتنی بدلی ہوئی ہیں، یا میری ماں کی کتنی بدلی ہیں سمیں، ایک ہی ہے. تو یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. میں پھر بھی کیونکہ ان کو سبز باغ دکھا کے جیت کا کر کے ان کو ساتھ کیا ہوا ہے. بچی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو. تو لیکن یہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو سارا پتہ ہے، کر رہی ہے خود. بڑا ڈرامہ ہے اس کا، بہت بڑا. مجھے پتہ ہے، میں نے اس کے ساتھ بتائے ہیں. اور اس کی جو ٹریننگ ہے بہت بری ہے. ہاں پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پھر وہی فون آ رہے ہیں یہ وہ، تو پھر میں نے اس کو 2-4 لگائی بھی. اس کا انہوں نے میرے اوپر وہ ڈالا کہ اس نے تو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے. تو یہ ہو گیا. تو جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے مجھے پتہ ہے. یہ جو ہے بیٹھی ہے نا آج نیک بن کے، یہ بچی کو اس نے مارنا نہیں ہے، اس نے دبا دینا ہے. ہاتھ ہی پکڑ کے دبا دینا کہ مارنے کی آواز نہ آئے، رونے کی آواز آئے تو جو مرضی ہو جائے. بعد میں پوچھوں گا تو کہے گی میں تو آکے کچھ نہیں ماڑا یا انہوں کم آخر ملاپی. یہ جھوٹ تھے اس کے. اور یہ میں کہتا رہا، اس کو بھی کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، مجھے بتاؤ تو میری عزت تھی. نہیں، پچھلی دفعہ جو اتنے ہنگامے چل رہے تھے یہی انوالو تھے، میرے سورے انوالو تھے ساتھ میں ان کی مدد کرنے والے. اور پھر جب کام اوپر ہوا تو انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی، میں نے ریکویسٹ کی. تو پھر میں نے اس کو کہا بھی جا کے، میں نے کہا تیرا کھانا خراب، میرے ہتھوں گالجی نکل گئی. میں نے کہا تمہیں آ کے بتانا پڑے گا. معافی مانگ رہی ہوں، مجھ سے تو مانگتی ہوں، لیکن آگے تو بتاؤ کہ یہ پروپیگنڈا تھا، یہ تمہاری فیلڈنگ تھی آپ کے لیے. کہتی اب میرے ہاتھ سے نکل گئی. ہاتھ سے کہاں سے نکل گئی؟ کہ اب بیٹی تیار ہوگی اس کے پیچھے، بیٹی نہیں مانتی اس کی. یہ ہوتا ہے. وہ جو مرے لوگ شہید ہوئے وہ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ کسی نے پوچھا؟ 5-6 پولیس والے وہاں پہ شہید ہوئے. اگر وہ گند پڑ جاتا، لڑائی ہو جاتی، تو کس نے بدنام ہونا تھا؟ فوج نے یا اداروں نے بدنام ہونا تھا. تو میں نے غلطی کی. یہ آج آپ میرے سارے خلاف ہو، میں نے غلطی کی تھی. میں اس کا ذمہ دار تھا. یہ ذمہ دار جن کو آپ لوگوں نے نا بڑا سوی طرح بن کے بٹھایا ہوا ہے، یہ ہیں. لیپ ٹاپ کتنی دیر انہوں نے پڑھا رہا ادھر یہاں پہ. میں نے ہاتھ نہیں لگایا ڈرتے ہوئے، میں نے اس کو کھولا بھی نہیں. میں جا کے آن لائن تھا، میں ساتھ میں بات کر رہا تھا جویریہ کو، میں نے دے کے آیا. جب بھی وہ آتی ہے مجھے نہیں پتا ہوتا وہ کب ہے، کہاں پہ ہے، کون سا ڈریس ہے اس کا بتانا نہیں بنتا. یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے. صرف ٹارگٹ ہوں میں اور قرآن. آپ میری عزت کریں،
اور قرآن کی عزت نہ کریں، میں اس کو کیسے میں اپنی عزت مان لوں گا؟ جی ہے کہ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ اگر میں چپ کرتا ہوں تو پھر مجھے بھی سزا دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ مجھے بھی رب بنانے کی بڑی کوشش کی گئی، جس طرح اس کو باہر سے ہی آرڈر آیا تھا نا، کہیں سے کسی نے کہا تھا نا کہ تم نے اس وقت نماز پڑھنی ہے جب سورج بالکل جب منع کیا گیا ہے۔ یہ پڑھتی رہی نماز اس ٹائم، میں نے روکا اسے، یا تو تھوڑا پہلے اٹھ جایا کر، یا تھوڑا بعد میں پڑھ لیا کر، یا پڑھا ہی نہ کر، یا اس کی قضائی دے لیا کر، لیکن اس ٹائم مت پڑھا کرو۔ تو اس کا کیا بنایا گیا کہ الٹا یہ ہوا، یہ نماز سے روکتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ اب میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کہ کس ٹائم پہ میں روکتا ہوں؟ یہ چیزیں ہیں۔ جس نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، اچھی بات ہے، اس کا حق نہیں بنتا قرآن کو سمجھے، اس کا زیادہ حق ہے، اس سے زیادہ پوچھ ہوگی۔ قرآن سے کیا آپ کو الرجی ہوگی؟ چلو میں ہی ایسا ہوں تو آپ تو ایسے نہیں، تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تاکہ دنیا میں معاشرے میں امن آئے۔ آپ 200 کتابیں پڑھا لیتے ہیں بچوں کو، دن رات ان کا دماغ خراب کیا ہوتا آپ لوگوں نے، پڑھ لو پڑھ لو، یہ کر لو، کبھی ٹیوشن پہ، کبھی صبح۔ آپ کو پتہ ہے جو ماحول چل رہا ہے، بچے تو بول بھی نہیں سکتے۔ صبح مسجد میں کھلا دیا، وہاں سے آئے اسکول کھلا دیا، پھر ٹیوشن کھلا دیا، تو آپ نے بچوں کو کب سنبھالا؟ کم از کم دینی تعلیم تو اتنی چاہیے تھی کہ آپ بچے کو اب اچھائی برائی سکھا سکیں، سمجھا سکیں۔ ماں باپ کو اتنی تو تعلیم چاہیے تھی کہ نہیں؟ نہیں، وہ نہیں، اسکول کی دو۔ اسکول سے تو میں منع نہیں کرتا، لیکن اب ڈاکٹر تو بننا ہے، لیکن کیسے، کس نے بتانا ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ہی ڈیل ود دا ڈیزیز، لیکن کتاب بتائے گی کہ امیر غریب کے ساتھ ہے، صلہ رحمی کا۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے کم لے لو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے، یہ اسکل دیا ہے، تو اس کا انسانوں کے لیے استعمال کریں۔ یہ کس نے یہ سائنس نے بتاتی ہے، لیکن وہ تو ڈیپ لوگوں کو بتاتی ہے، عام لوگوں کو تو کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ تو عام لوگوں کے ساتھ ایک خلاصہ ہوتا ہے قرآن کا، جو اپنی اپنی دینی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا اس معاشرے میں، جتنی وہ فضولیات تھی نا دوسرے مذہبوں میں، جس سے وہ معاشرے تباہ ہوئے تھے، وہ چیزیں انہوں نے لی۔ جو ان کی اچھی چیزیں تھیں، پیاری چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے فلی کفر کہا، وہ لیا ہی نہیں۔ ڈاوری جو ہے، جہیز لیا انہوں نے، داج، DAJ، داج، JAL، جال، داج کا جال۔ اور کیا سمجھاؤں آپ لوگوں کو میں؟ دجال۔ اسی وجہ سے جوڑے ٹوٹتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کیا کرتے؟ یہی تھا یہی تو تھا کہ میاں بیوی بیان بن ہو، تاکہ فیملی چلی جائے، پوری ڈسٹرب ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم کی آگ کے لیے، جہنم کے ایندھن کے لیے بنائے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ایمان والوں کو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مجبور ہو جائے نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے سانو بنایا ہی کیوں؟ نہ بنا دا روڑے آ رہے جی، نہ بنا دا۔ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ میری غلطی تھی۔ اللہ تو اینا الرجی نے جنہ کو حساب ہی نہیں۔ چلو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے نہیں، تو جو دنیا تک تو پہنچنے دے۔ یہ پابندی نیٹ پہ لگی ہوئی ہے نا، تو شہر پہ کس نے لگائی ہے؟ مسجدوں پہ کس نے لگائی ہے؟ کیا آپ ناظرہ پڑھائیں بس؟
ترجمہ نہیں. تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آئی اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ فائدہ تب ہوگا جب اس کو سمجھ آئے گی آپ کو، اور سمجھ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. اس میں رکاوٹ آئے گی یا اس میں کون سی سچویشن آئے گی، پھر اس کو ایکسپیرینس بولتے ہیں. تو جب آپ نے سمجھا ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جان بوجھ کے. اور پھر دوسری بیٹی تھی ہادیہ، اس کو وہ عمر فاروق اکیڈمی جہاں پہ بندے پڑھانے آتے ہیں وہاں پہ بٹھا دیا. جب مجھے پتہ چلا تو میں بھاگ کے آیا، میں اس کے ساتھ لڑ کے آیا. میں نے کہا تو عورتیں رکھ لے، اکیڈمی بناؤ لیکن بچوں کے لیے عورتیں رکھو نا. کیونکہ میرے ساتھ تو یہ تجربہ پہلے ہو چکا تھا بڑی بیٹی کے ساتھ. تو ماں نے کیوں بٹھایا پھر؟ میں اس وقت لاہور تھا، تنگ ہو کے میں نے وہ ہاسٹل میں رہ رہا تھا اس وقت، جتنا میں مجبور تھا. اور جب میں جا رہا تھا گھر سے تو میں نے کہا بیٹا میں اپنے آپ کو تم لوگوں سے بچاؤں تو پھر آ کے تم لوگوں کو بچاؤں گا. یہ تھا آئی وانٹ ٹو سیو مائی سیلف فرام یو دین آئی ول کم اینڈ سیو یو. یہ الفاظ تھے میرے. اب آپ ڈرتے ہیں، پورا ملک ڈرتا ہے. میرا کام ہے پہنچا دینا. ہم آپ کے اوپر دروغے نہیں لگے ہوئے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. آپ معاشرے کو سیدھا کریں، اچھا کریں تو فوج کی ضرورت نہیں رہتی. فوج کی ضرورت اس لیے رہتی ہے کہ جس طرح مرضی ظلم کریں ہم باہر سے ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. یہ قید ہے، جیسے قلعہ بند نہیں ہوتا، یہ قید ہے. آپ قیدی ہیں 22 کروڑ. اور یہ حالات ابھی شروعات ہے، یہ ابھی شروعات ہے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم نے پڑھنا تھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا، پھر آگے پہنچنا تھا. وہ ہم نے نہیں کیا، کسی نے نہیں روکا. ہم بلیم کر دیتے ہیں نا، وہ ہے، کسی نے نہیں روکا. یہ آپ خود اس کو اگنور کیا. آپ دنیا کی زندگی کو زیادہ پریفر کر کے، یہ نہیں کہا میں نے دنیا کی زندگی تو امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ لوگوں نے صرف آپشن پہ رکھا دین کو، اور سیریسلی دنیاوی تعلیم کو لیا. اور دنیاوی تعلیم بھی کیا، صرف سیلفش کے لیے. دنیاوی تعلیم بھی اگر لیتے نا، مجھے بھی روکا گیا اب تمہیں کون سی ڈگری ملنی، تو پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا چلو لالچ تو نہیں ہے نا مجھے، میں لالچ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. میں اب تو میں پڑھ رہا ہوں اس کو فیس بھی للہ. آپ سیکھوں گا، بچوں کو سکھاؤں گا، دوسروں کو بتاؤں گا. اب نوکری کی تو مجھے امید ہی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. چپ ہو گیا. سب سے پہلے تو اب یہ بھی کہتا ہوں میں کہ اب دیکھیں باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں، ہر کام ہو رہا ہے، نوکری بھی ہو رہی ہے، ڈگری بھی مل رہی ہے. نہ وہاں پہ آپ کو کیا ضرورت ہے، نہ آپ کو پردے کی ضرورت ہے، نہ رکشے کی ضرورت ہے، نہ یہ، نہ ٹیوشن، نہ وہ، کچھ بھی نہیں. صرف ایک یہ ہے کہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، کیا سن رہا ہے. نہیں، وہ نہیں پرواہ. گھر کی پرواہ ہے، یا اس کو جو ٹینشنیں اس کی ساس نواں دیا انہوں نے اور زیادہ. ان کا مقابلہ پڑا ہوا ہے ہر گھر میں. یہی ہر گھر کی کہانی. بہت ظالم ہے یہ. میں نے ہر طریقے سے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن اب یہ سمجھتی پتہ کیا ہے کہ میری امید نہیں. اب اس کے پیچھے لوگ ہیں، اس کے پیچھے لوگ ہیں، اس کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں جو بدماشی کر رہے ہیں. اب اوپر سے پتہ چل رہا ہے مجھے. یہ اب آگے پہنچ رہے ہیں جہاں پہ 27-28 قلعے ہیں، یا وہاں پہ جانے کی کوشش. ان کو کیا پتا یہ کون سا محل اب لے کے جائیں گے زندگی میں. ایسے بیٹوں تم لوگوں کے بیٹوں کے ساتھ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھ ہی نہیں. میں تو اس لیے چیخا ہوں، اس لیے رویا ہوں. آپ کے ساتھ تو بولنے والی چاہیے ہی نہیں. جو دوسری وہ میرے ساتھ بات کرتی تھی اچھا لگتا تھا. میں سنتا نہیں عورتوں کو، خبریں پڑھ رہی ہوتی ہیں. جو اچھا بولے گا اس کو ہی سننا ہے نا. اور مجھے بہت امید تھی کہ چلو کم از کم عورتیں یہ جو 2 نمبر سکینڈل بن رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ کم از کم اس سے تو باز آ جائیں یار. یہ ملک کا اب تو احساس کر لیں. اب تو صحیح بات کھل کے بتائیں. کوئی بھی نہیں آپ کو مارے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. یہ صرف ڈر ہے آپ کا. چھوڑ دیں، یہ سیدھے نام لینے شروع کریں آپ.
یہ کام ہے، آپ تو اس کو ایز اے بزنس بنا کے لے رہے ہو۔ جیسے دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی خدمت کیا ہے؟ جہاں پہ حلال روزی نہیں آپ کما سکتے تو وہاں پہ کیا دین کی خدمت آپ کریں گے؟ آپ تو ایمانداری سے اگر کام کرو گے تو آپ کو کرنے ہی نہیں دیا جائے گا یہاں پہ، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر آپ کا خرچہ ہے 50,000 تنخواہ، یا جو آپ کی آمدن ہے، جو سورسز ہیں وہ ہے 30,000، تو 20,000 رشوت یا چوری یا ملاوٹ کر کے لے گئے نا۔ وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں نا وہ آپ کو، حالانکہ پتہ ہوتا ہے ان کو بھی کرنے، یہ کرنے دینے کوئی بولتا ہے؟ یہی تو، ایسے تو ایمان چھین رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ وہ کیوں نہیں ایسے سورسز بناتے کہ آپ کا جو پورا حق ہے وہ آپ کے گھر پہنچے یا آپ کے پاس پہنچے، تاکہ آپ کو ملاوٹ، بے ایمانی، رشوت نہ لینی پڑے۔ اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو وہاں پہ مذمت خلاف شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے دجالی سسٹم کہ آپ کو جان بوجھ کے کہ بے ایمانی، ملاوٹ اور یہ ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اٹھے ہی نہیں۔ آپ پہلے قدم پہ ہی ہار جائیں کہ کوئی رب نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، رب اوپر بیٹھا ہے، یہاں پہ نہیں ہے، جو آپ کے اندر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی آپ لوگوں کو، کھل کے بتا دیے میں نے۔ اب تب بھی آپ ڈرتے رہیں گے یا اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو نہیں بدلتا جب دل خود نہ بدلے۔ وہ پھر ایسے ہی اسی لائق ہوتی ہے وہ عوام یا وہ قوم، اس لیے پھر وہ نہ وہ اٹھنے کی ہمت کرتی ہے۔ وہ اگر اٹھتے بھی ہیں یا ساتھ بھی دیتے ہیں تو 2 نمبر آدمی کا، 1 نمبر کا آدمی کو تو ویسے ہی سمجھتے کچھ نہیں، کیونکہ ان کو امیر آدمی چاہیے جو ان کے اوپر حکومت کرے اور ان کو جوتے مارے۔ عام آدمی، غریب آدمی، حالانکہ سب عام ہیں، سب غریب ہیں، اس میں ایماندار بھی ہیں، لیکن وہ نہیں چاہیے۔ کامیاب یا سچا ہونے کی نشانی 2-4 مین کی پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ، یہ نہیں، ایمانداری ہونی چاہیے۔ بار بار خدا کہہ رہا ہے، بار بار قرآن کہہ رہا ہے، تقویٰ دیکھنا ہے۔ لیکن آپ غریب کا دشمن ہے، وہ سمجھتے نہیں ہو انہوں کتوں مل گیا، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، آپ ووٹ ڈالتے ہیں جمہوریت میں، جب آپ کا بچہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا الیکشن میں، چاہے وہ قابل بھی ہو، چاہے وہ محنتی بھی ہو، ایماندار بھی ہو، لیکن پیسے والا نہیں ہے تو کھڑا نہیں۔ کوئی سسٹم ایسا ہے، اس کے لیے 6-7 کروڑ ٹکٹ بھی آپ نے خرید کے لینا۔ سسٹم ایک ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو آنےسٹ لوگ ہیں وہ ویسے ہی باہر ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے بڑا گنڈا، بدماش اور طاقت والا